وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، یہ آج کی مختصر سی نشست اس لیے ہے کہ ایک اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی مس کیے ہوئے ہے وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی، بیت اللہ سے بھی اور تمام جگہوں سے وہ مٹی مبارک جو ہے وہ افضل ہے۔ کیونکہ بعض حضرات نے اس پر اعتراض کیا، خصوصاً ایک آج کل اس کے کلپ آ رہے ہیں انجینئر علی مرزا کے نام سے، جو انتہائی یعنی اہل سنت والجماعت، علماء اہل سنت والجماعت کے خلاف یعنی نازیبہ زبان استعمال کرتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی بھی دبے لفظوں میں وہ توہین کرتا ہے، اور بعض صحابہ کی تو اس نے نام لے کر بھی جو ہے وہ ان کی توہین کی ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ عقیدہ غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اس پر کوئی دلیل تو نہیں دی اس نے کتاب و سنت کے بارے میں کہ کسی آیت یا حدیث میں لکھا ہو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اطہر ہے، قبر مبارک ہے، یہ تمام جگہوں سے، تمام مخلوقات سے افضل نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی۔ تو بہرحال اس کا بھی ایک تو جواب مقصود ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا اپنا عقیدہ جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے کہ علماء اہل سنت کا اس بارے میں صحیح موقف اور صحیح عقیدہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام مخلوقات سے افضل ہونا یہ بالاجماع ثابت ہے، اور اس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کرتا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب اس کے بعد جو ہے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے وہ چیزیں ان تمام چیزوں سے افضل ہے جن کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ نسبت کے ساتھ ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں ایک پانی ہے، وہ عام کنویں کا پانی، عام نلکوں کا پانی ہے، ایک ہے زمزم کے کنویں کا پانی۔ تو جس طرح وہ تمام پانیوں سے افضل ہے ماء زمزم کہ تمام کنووں سے اس کا جو ہے پانی افضل ہے، کیونکہ اس کی نسبت زمزم کی طرف ہے اور زمزم کی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو نسبت سے جو ہے وہ مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ایک کپڑے میں اور آپ پہنتے ہیں، ایک کپڑے ہمارے گھروں میں استعمال کرتے ہیں پردے اور چادریں، ایک وہ پردہ ہے، ایک وہ چادر ہے جو بیت اللہ کے اوپر ہے، تو وہ چادر اور وہ کپڑا تمام کپڑوں سے افضل ہے۔ اسی طرح جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تمام مخلوقات سے افضل ہے تو پھر ان کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں وہ تمام چیزوں سے افضل ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چادر مبارک، جو کپڑا مبارک منسوب ہے وہ تمام چادروں سے افضل ہے، اور جو کمبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے وہ تمام کمبلوں سے افضل ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جگہ منسوب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قبر اطہر منسوب ہے
وہ تمام جگہوں سے جو ہے وہ افضل ہوگی. اب تمام امکنہ سے وہ جگہ جو ہے وہ افضل ہے. یہ تو ایک عقلی اعتبار سے بھی عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک نسبت سے مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ احادیث میں بھی یہ مضمون ہمیں ملتا ہے کہ سنن ابن ماجہ میں اور سنن ترمذی میں، مسند الشامیین میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، صحیح ابن حبان میں مرفوعاً اور موقوفاً دونوں روایتیں موجود ہیں. اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے مخاطب ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ ایک مومن اللہ کے ہاں تجھ سے زیادہ قدر و منزلت والا ہے. تو اس حدیث میں اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے کہ تیری عظمت اپنی جگہ پر، تیرا مقام اپنی جگہ پر، لیکن جو مقام اور مرتبہ ایک مومن کو حاصل ہے وہ تجھ سے کہیں بڑا ہوا ہے. اللہ کے نزدیک ایک مومن کا مرتبہ تجھ سے بڑا ہے. تو جب ایک عام مومن کا مرتبہ بیت اللہ سے زیادہ ہے اللہ کے ہاں، تو کیا خیال ہے جس جگہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے تو کیا وہ جگہ بیت اللہ کی جگہ سے افضل نہیں ہوگی؟ کیا وہ جگہ عرش معلیٰ سے افضل نہیں ہوگی؟ تو یہ تو ایک حدیث مبارکہ سے بھی یہ مضمون ثابت ہوا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی عقیدہ نیا عقیدہ نہیں ہے جس کو اکابر علماء دیوبند نے المحند میں ذکر کیا ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ عقیدہ ذکر نہیں فرمایا بلکہ یہ عقیدہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اب دیکھیں اس پر میں کچھ حوالہ جات عرض کرتا ہوں. بدائع الفوائد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بطور فائدہ کے ایک بات ذکر کی. قال ابن عقیل سألنی سائل ایما افضل، کہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ جو حنبلی المسلک تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے سوال کیا کہ حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا فقلت ان اردت مجرد الحجرہ، اگر تیری مراد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مراد ہے، صرف وہ جگہ مراد ہے اور اس سے ذات نبوت مراد نہیں ہے، تو پھر کعبۃ اللہ جو ہے وہ افضل ہے. وَإِنْ أَرَدْتَ وَهُوَ فِيهَا فَلَا وَاللَّهِ وَلَا الْعَرْشِ وَحَمَلَتُهُ وَلَا جَنَّةُ عَدْنٍ وَلَا الْأَفْلَاكُ الدَّائِرَةُ. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر تیری مراد یہ ہے کہ اس حجرہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم پھر وہ حجرہ مبارکہ جو ہے وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، جنت العدن سے بھی افضل ہے، اور آسمانوں اور زمینوں سے یعنی تمام مخلوقات سے وہ چیز افضل ہے. تو یہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی جس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا. اسی طرح یہ عقیدہ مبارکہ بہت سارے مفسرین نے بھی نقل کیا ہے، محدثین نے بھی نقل کیا ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اس کو نقل کیا ہے، بلکہ 3 جگہ اس پر بحث فرماتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں ما انہ افضل من العرش، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ أَفْضَلُ قَبْرٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ، بلکہ وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر انہوں نے فرمایا افضل من العرش، کہ یہ عرش سے بھی افضل ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی عقیدہ یہی ہے. صرف اس کو ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل نہیں فرمایا بلکہ میرا عقیدہ بھی یہی ہے. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بوائد الفوائد میں نقل فرمایا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ہے وہ افضل من کل شیء، ہر چیز سے افضل ہے، حتی الکرسی والعرش، حتیٰ کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے اور کرسی سے بھی افضل ہے.
پھر اس کے بعد جو ہے وہ افضلیت کی انہوں نے ترتیب بیان فرمائی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو بیان فرمایا جس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح علامہ زین الدین وہ فرماتے ہیں ان موضع الذی ذم اعضاء رسول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بقاع الارض، کہ اس بات پر انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا وہ حصہ کہ جس کو زمین مس کی ہوئے ہے وہ تمام زمین کے ٹکڑوں سے افضل ہے، اور اس بات کو انہوں نے بطور اجماع کے نقل فرمایا ہے کہ اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کما قالہ القاضی ایاز، جیسا کہ قاضی ایاز نے کہا ہے، وابن عساکر، اور جیسا کہ ابن عساکر رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ افضل ہے۔ تحقیق النصرہ میں یہ بات ان کی موجود ہے۔ اور اسی طرح شرح مسلم میں ایک جگہ وہ فرماتے ہیں قال القاضی ایاز، قاضی ایاز فرماتے ہیں اجمعوا علی ان موضع قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بات پر اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر یہ تمام زمین کے ٹکڑوں سے افضل ہے۔ اور یہ بات جو ہے امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اب امام نووی رحمہ اللہ انتہائی معتدل اور محقق انسان تھے، تو انہوں نے بھی اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح اس کے اجماع کو سیرت حلبیہ میں نقل کیا گیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اطہر تمام چیزوں سے افضل ہے، اور بلکہ وہ فرماتے ہیں افضل من بقاء السماوات حتی من العرش، یہاں تک کہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے جس کو علماء دیوبند نے المہند میں لکھ دیا ہے، بلکہ یہ پرانا عقیدہ ہی چلا آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے چند ایک حوالہ جات عرض کیے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے حوالہ جات ہیں جس کو انشاءاللہ میں تفصیلی ویڈیو میں تمام حوالہ جات کا احاطہ کروں گا، اور اس میں تمام حوالہ جات جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ یہ جو عقیدہ المہند میں مذکور ہے یہ عقیدہ انہوں نے بتلایا ہے، بنایا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ علماء دیوبند عقیدہ بتلاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ عقیدہ بنانا یہ بدعت ہے اور عقیدہ بتلانا یہ سنت ہے، کہ جو چیز نقل ہوتی چلی آ رہی ہے اس کو آگے پہنچانا یہ خدمت دین ہے، اصل خدمت دین یہ ہے، اور عقیدہ بنانا جو ہے یہ بدعت ہے۔ تو ہمارے علماء الحمدللہ عقیدہ بتلاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ تو یہ تو میں نے کچھ ایک خاکہ صاحب حضرات کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ علماء اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ باقی جو مرزا صاحب نے، علی مرزا نے جو علماء کو، اہل سنت علماء کو جو گالیاں نکالی ہیں اور جو بکواسات کی ہے، ان گالیوں کا، ان بکواسات کا جواب دینا تو علماء کا کام نہیں ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ اجر یا اس پر جو زجر ہے وہ ان کو قیامت والے دن ہی ملے گی۔ تو اور اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ ہم نے ایک تحقیقی جواب عرض کرنا تھا جس کا حق ہم نے عرض کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقائد اہل سنت والجماعت پر چلنے کی اور اس کو دل و جان سے ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت والے دن علماء اہل سنت کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔